جو ڈاکٹرز ان کے آس پاس رہے اور جتنا ہم نے میڈیا کے ذریعے سنا، ان کا بلڈ پریشر، ان کی شوگر، ان کی کارڈیک پرابلمز اتنے زیادہ ہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر نے، جتنا میں سمجھا ہوں، ہمت نہیں کی ان کے ہڈی سے گودا نکالنے کی۔ سابقہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت پچھلے کچھ عرصے سے ناساز ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مرض کی تشخیص اور علاج کے لیے لندن یا امریکہ جائیں۔ اس سلسلے میں کچھ قانونی پیچیدگیاں تھیں جس کے لیے انہیں کچھ عرصہ لگ گیا۔ اب چونکہ وہ پیچیدگیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور وہ لندن یا امریکہ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں ان کا ایک تو تشخیص ہوگی اور ایک جو ہے وہ علاج کیا جائے گا۔ اس میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے، وہ جینیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز نے ان کو سجیسٹ کیا ہے۔ میرے ساتھ کراچی کے مشہور ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ٹیسٹ کون سی ہے اور اس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے، کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سائٹوجینیٹکس کا ٹیسٹ ہے اور کچھ خاص جینیٹک ایب نارملٹیز دیکھی جاتی ہیں جب ایلڈر ایج کہہ لیجیے یا 60 سال کی عمر کے آس پاس آپ کے خون بنانے کا نظام متاثر ہو تو۔ اور عام طور پہ یہ ٹیسٹ بون میرو کے اندر کیا جاتا ہے اور بون میرو میں کر کے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کروموزومل ڈیلیجن تو نہیں ہے، کوئی اور کروموزومل ایب نارملٹی تو نہیں ہے کہ جس میں مائلوئڈ ڈسپلاسٹک سنڈروم کا پتہ لگ سکے، اور بون میرو کے کام کی ایکٹیویٹی یا ہڈی کے گودے کی کام کے بھرپور انداز میں ہونا متاثر ہو گیا ہو، اور کوئی ایک سیل لائن، ہڈی کا گودا 3 طرح کے سیل بناتا ہے: لال خون، ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس۔ تو سائٹوجینیٹکس کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں مائلوئڈ ڈسپلاسٹک سنڈروم تو نہیں ہے۔ آج سے 1 مہینے پہلے جو پہلا ہی دن تھا جب پہلی بار پتہ لگا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2000 یا 7000 ہو گئے، تو اس دن پہلا انٹرویو میں ہی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مائلوئڈ ڈسپلاسٹک سنڈروم کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اور مائلوئڈ ڈسپلاسٹک سنڈروم کو رول آؤٹ کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں: بون میرو کو ٹیسٹ کیا جائے، ہڈی کا گودا نکالا جائے، اس کی مائکروسکوپ میں سلائڈس بنا کے دیکھی جائے، اور ساتھ کے ساتھ اس کا جینیٹک ٹیسٹ بھی بھیجا جائے۔ بعض اوقات سلائڈس پہ اتنی ایب نارملٹیز نظر نہیں آتی اور اس کا مزید کنفرمیٹری ٹیسٹ یا مزید کنفرمیشن سائٹوجینیٹکس سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کوئی خطرناک ٹیسٹ ہے یا نارمل سی ٹیسٹ؟ یہ نارمل سی ٹیسٹ ہے۔ اچھا، تو کیا یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے ٹیسٹ؟ ہم جتنی علمیت اور جتنی جانکاری جینیٹکس کی اور بلڈ ڈیزیزز کی پچھلے 30 سال میں یورپ میں، امریکہ میں اور پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے، تو ان میں سے زیادہ تر ٹیسٹ پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ جب ٹیسٹ ہو جائے گا اور ان کا وہاں پہ علاج ہو جائے گا تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی؟ وہ مکمل طور پر ریکور ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس میں ایک جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ٹیسٹ تو اویلیبل ہے، بٹ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے۔ ہڈی کا گودا نکالا جاتا ہے اور کولہے کی ہڈی کو پیچھے سے سن کیا جاتا ہے، سن کر کے میرو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، میرو نکالتے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ جو ڈاکٹرز ان کے آس پاس رہے اور جتنا ہم نے میڈیا کے ذریعے سنا، ان کا بلڈ پریشر، ان کی شوگر، ان کی کارڈیک پرابلمز اتنے زیادہ ہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر نے، جتنا میں سمجھا ہوں، ہمت نہیں کی ان کے ہڈی سے گودا نکالنے کی، کیونکہ وہ لوکل انیستھیزیا دے کے سن کر کے ہڈی سے گودا کھینچا جاتا ہے۔ جب پیشنٹ بہت سک ہوتا ہے، جس کو ہم فریجائل بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ بہت فریجائل ہوتا ہے، تو پھر ڈاکٹرز میرو کا ٹیسٹ کرتے ہوئے اوائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ڈسکشن چلا تھا کہ اگر ان کو اینجیوپلاسٹی کرنی پڑ گئی، اس درمیان میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو واقعی میں پاکستان میں وہ فیسلٹیز بہت کم ہے کہ جہاں پہ آپ 80,000 اور 1 لاکھ سے اوپر پلیٹلیٹ رکھ کے، اوپر سے پلیٹلیٹ لگا کے، پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز کر کے ان کی اینجیوپلاسٹی کریں اور ہارٹ کے ویلوز، جو ہارٹ کے ویسلز جو بلاک ہو رہے ہیں، ان کو بائی پاس کر دیں۔ تو اس ہائی لیول کی فیسلٹیز ہیں تو موجود، مگر کم ہیں۔ تو اٹس ناٹ دا میٹر کہ جی وہ جینیٹک ٹیسٹ پاکستان میں اویلیبل ہے کہ نہیں۔ بات یہ کہ فرسٹ کر لیں مائلوئڈ ڈسپلاسٹک سنڈروم آ گیا، فرسٹ کریں کہ پلیٹلیٹ بنانے کا نظام شدید طریقے سے متاثر ہے، یہ بات معلوم ہو گئی ہمیں، اور ان کو اینجیوپلاسٹی بھی کرنی ہے۔ اب 20,000، 25,000، 30,000، 5,000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے اوپر اینجیوپلاسٹی کرنے کا پروسیجر پاکستان میں مشکل ہے۔
اچھا، تو اس لیے جو ہے وہ سجیسٹ میرے خیال میں اسی لیے ان کو باہر لے کے جایا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جب پورا پروسیجر ہو جائے گا تو میاں محمد نواز شریف صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیے، کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے ہمیں اس کی تشخیص کا پتہ ہونا چاہیے. اگر مرض کی تشخیص ہوگی تو پھر ہی جواب دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی وقتی وائرل انفیکشن ہے کہ جس نے میرو کو اور پلیٹلیٹ کو سپریس کیا ہوا ہے، اور جب بون میرو جا کے دیکھیں گے تو میرو نارمل ہے اور جینیٹکس کا ٹیسٹ نارمل آ جاتا ہے، تو یقیناً وہ وائرل انفیکشن ٹریٹ ہو جائے گا، وہ 100% صحت یاب ہو کے واپس آ جائیں گے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر مائلائڈ ڈسپلاسٹک سنڈروم ہے اور ہڈی کا گردے میں پلیٹلیٹ بنانے کا نظام متاثر ہو چکا ہے، تو اٹس اے لانگ ٹرم تھیراپی اور بہت سی دوائیوں پہ بہت بہتر زندگی مریض گزار لیتے ہیں. مکمل صحت یابی کا کہنا بھی مشکل ہے.